اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی نشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 اور 65 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو بھی رسول بھیجا، یا یوں کہیے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کا کہنا مانا جائے۔ رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کے رسولوں کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ یہ آیت کریمہ اگر آپ کو پچھلا درس ذہن میں ہو، وہ منافق اور یہودی کا جو جھگڑا تھا، جس میں منافق مسلمان اپنا جھگڑا سرکار کی بارگاہ سے فیصلہ لینے کی بجائے کعب بن اشرف یہودی سے جا کے فیصلہ کروانا چاہتا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ رسول اللہ کا کہنا مانا جائے، حاکم وہی ہیں، ہمارا فیصلہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تم ان کی ذات کو چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس جا کے فیصلہ کروا رہے ہو، اور جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں چل کے معافی مانگ لو، اور آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کا سامان فرما دے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا اور زیادتی کر لی تھی اپنی جانوں کے اوپر، جاؤکا، تو اے حبیب کریم انہیں آپ کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے تھا۔ یہ آیت کریمہ بڑی توجہ طلب ہے کہ اگر انہوں نے کوئی زیادتی کر لی تھی اپنے اوپر، کوئی گناہ کر لیا تھا، نافرمانی ہو گئی تھی اگر، تو چلو ہو گئی، اب ہونے کے بعد اس کے لیے معافی کی تو کوشش کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار تو کرو، اور لوگوں تمہارے پاس اللہ کے رسول موجود ہیں تو ان کے در پہ جاؤ اور ان سے جا کے فریاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا ہماری غلطی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے گناہگار بندوں کو اپنے حبیب کے در کا رستہ دکھا رہا۔ یہ تمام الفاظ قابل غور ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیے۔ اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس آ کر کیا کرتے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے۔ معافی اللہ سے ہی مانگنی ہے، غفور غفار اللہ کی ذات ہے، توبہ قبول کرنے کا حق اس کا ہے۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر در رسول اور بارگاہ رسالت مآب میں آ کر یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے اگر معافی اللہ سے ہی مانگنی ہے؟ فرمایا بات تمہارے معافی مانگنے پر ختم نہیں ہو رہی، واستغفر لهم الرسول، اور رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی فرما دیں۔ یہ ایک ترتیب ہے، گناہ ہو گیا بارگاہ رسالت باب میں آ جاؤ، آ گئے ہو اللہ سے معافی مانگو۔ اب جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظر تمہیں دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے در پہ معافی مانگ رہا ہے، اور ادھر اپنے حبیب کے چہرے انور کو دیکھے گا۔ اگر لبے مصطفیٰ ہل گئے کہ باری تعالیٰ بھلے گناہگار ہے مگر ہے میرا امتی، توبہ کرتا ہے، میرے مولا اس کی توبہ قبول کر لے، حبیب کریم علیہ السلام کی سفارش کے لیے لب ہلیں گے تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، اگر محبوب سفارش کر دیں پھر تو تم اللہ کو ضرور توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا پا لو گے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے
کہ اللہ کے حبیب کے ہاتھ اٹھیں اور ان کے لب ہیلیں تمہاری بخشش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ در توبہ نہ کھولے اور رحمت کے دروازہ نہ کھولے، یہ نہیں ہوگا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، لام تاکید کا ہے، یہاں پہ لام تاکید کا ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت مآب کے وسیلے سے التجا کرو، تم ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھی، جنہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت جسد ظاہری کے ساتھ نصیب تھی کہ وہ جائیں اور جا کر حضور سے عرض کریں؟ اگر بات یہاں تک ہوتی، صرف صحابہ تک ہوتی، پھر امت تو ساری محروم ہو گئی۔ پھر قرآن مجید میں یہ آیت رکھنے کا فائدہ کیا تھا کہ لوگوں اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے تو در حبیب پہ آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، رسول سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوگا۔ اگر یہ بات صرف صحابہ تک کے لیے تھی، پھر اسے قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل علم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در رحمت بھی قیامت تک کھلا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے رحمت کا جو دریا تھا وہ بالکل ظاہر تھا، ابو بکر عمر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اب معاملہ برزخ کی زندگی کا ہے، پردے کے پیچھے کا ہے، مگر جو اپنا رشتہ، اپنا ناتا سرکار کی ذات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، آقا کی نگاہ کرم آج بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ایک روایت بہت سے مفسرین کرام اس آیت کے ذیل میں ایک مشہور حکایت لے کر آئے ہیں، اسے اتبی کی حکایت کہتے ہیں۔ اتبی نام کا بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا دیہات سے، کسی دور کے علاقے سے، اس نے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو سلام ہو۔ سرکار کی قبر انور پہ آ کے کہا، کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے تو حبیب کے در پہ آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، حضور سفارش کر دے۔ میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں۔ پھر اس نے وہ دو شعر پڑھے عربی میں، جس کا ترجمہ یہ تھا، میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس میں عفو ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں لطف و کرم ہے۔ وہ عربی چلا گیا یہ باتیں کر کر۔ اتبی کہتے ہیں میں وہیں پر لیٹ گیا تو مجھے خواب میں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اتبی اس اعرابی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تمہاری معافی قبول کر لی ہے، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اب یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آیا یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ البحر المحیط میں جامع احکام القرآن میں بہت سی تفاسیر والوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے کو مفتی محمد شفیع صاحب، جن کی مشہور تفسیر ہے معارف القرآن، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ بہت سے علماء، خواہ وہ بریلوی طبقے سے ہیں خواہ وہ دیوبندی طبقے سے ہیں، سب نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس روایت اور حکایت کا ذکر کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو فیض ہے وہ جیسے حیات ظاہری میں مل رہا تھا، آقا نامدار کے پردہ کرنے کے بعد بھی بارگاہ مصطفیٰ کا فیض اسی طرح مل رہا ہے، بشرطے کہ امتی سچے دل کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کرے اور اپنے لیے شفاعت کا طلبگار ہو۔ اگلی آیت کریمہ فرمایا فلا وربے کا، نہیں آپ کے رب کی قسم۔ آیت کریمہ کے ترجمے پہ غور فرمائیے، فلا نہیں، وربے کا اے حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے تمام اختلافی معاملات میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں آپ کے فیصلے پر دل میں تنگی بھی نہ لائیں، دل میں بوجھ بھی نہ آئے۔ فیصلہ حق میں ہو تب بھی راضی رہیں، فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو تب بھی حضور پہ راضی رہیں، اپنے دل میں بوجھ نہ لائیں،
کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، جب تک کوئی آپ کے در پہ جھک نہ جائے، آپ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو جائے اور آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، آپ کے رب کی قسم وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بھی اس منافق کے دعوے کے رد میں کہی جا رہی ہے جس نے کہا جب لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے مومن کو قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، کہا نہیں، اس کا کلمہ پڑھنا کس مانے کا جو مصطفیٰ کو اپنا حاکم نہیں مانتا ہے اور حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا ہے اور حضور کو چھوڑ کر یہودیوں کے پاس جاتا ہے، نہیں، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا آپ کے رب کی قسم، سوال یہاں قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ صرف حضور کا رب ہے؟ وہ تو زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، وہ کہہ سکتا تھا زمین و آسمان کے رب کی قسم، جن و بشر کے رب کی قسم، جنت و جہنم کے رب کی قسم، کسی بات سے بھی قسم کھا سکتا تھا، مگر اس نے ساری کائنات کو چھوڑ کر قسم کے لیے اپنے حبیب کو چنا، مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ یہ حضور کے ساتھ وہ رشتہ ہے، الفت ہے، وہ محبت ہے کہ ہوں تو ساری کائنات کا رب، مگر جو مزہ محمد کا رب ہونے میں آتا ہے وہ کائنات کا رب ہونے میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہا آپ کے رب کی قسم، وہ جو مومن نہیں ہو سکتے۔ انہی کلمات سے اتفاق کرتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ادب و محبت میں مزید پختگی عطا فرمائے، اور آقا کے وسیلہ اور حضور کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔